بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو، اے خدا کے لیے بچا لو، پانی پانی مینا اے پانی پلا دو، خدا کے لیے پانی پلا دو۔ مینا جو کچن میں ہانڈی بنا رہی تھی اپنی دادوں کی آواز پر آئی اور چمچ چمچ پانی اپنی نانی کے حلق میں گرانے لگی۔ جب سے نانی مکمل بستر پر دراز ہوئی تھی، مینا کا معمول بن گیا تھا کہ وہ مغرب کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر سورتیں پڑھتی تھی۔ نانوں کا نحیف و لاغر وجود، آنکھوں سے بہتی مستقل ملگجی رطوبت جس کو بار بار صاف کرتی رہتی تھی۔ کبھی ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتی، کبھی سر سہلاتی، چمچ چمچ کر کے پتلا سا دلیا ان کے منہ میں ڈالا۔ حالت ایسی تھی کہ دیکھا نہ جاتا تھا، ہڈیوں کے ڈھانچوں میں صرف سانس باقی تھی۔ کبھی کہتی خدا کے لیے مجھے بچا لو، کبھی کہتی کچھ کھانے کو دے دو۔ پانی کی رٹ لگتی تو پانی ہی مانگتی رہتی، جبکہ منہ میں پانی ڈالو تو پینے سے منع کر دیتی۔ بہت تکلیف میں تھی مینا کی نانی، مگر مینا ان سب سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ سب ذہنی اذیت بنتا جا رہا تھا۔ اب تو مینا کی کوشش تھی کہ سارا وقت ان کے پاس بیٹھی رہے کہ کب وہ پانی مانگ لیں اور وہ آخری گھونٹ ثابت ہو۔ یہ احساس کہ یہ جسم جو اس وقت بالکل سوکھی لکڑی کی مانند ہے، بے حس و حرکت پڑا ہے، کسی بھی وقت سانس منقطع ہونے پر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ مینا کے لیے سوچ سہان روح بنتی جا رہی تھی کہ وہ دوبارہ ان ہاتھوں کو نہ پکڑ سکے گی، ماتھے کو بوسہ نہ دے سکے گی۔ یہ وجود جس میں چلری نبض اور سسکتی سانس زندگی کا پتہ دیتی ہے، آہستہ آہستہ ہم سے اتنا دور چلے جائے گا کہ دوبارہ ہم کبھی دیکھ نہ سکیں گے، چھو نہ سکیں گے۔ منو مٹی تلے جب دب جائے گا، جہاں نہ آواز ہوگی نہ لمس۔ وہ بری عورت جس نے ایک صدی کا سفر طے کیا تھا، اپنے بچوں کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھی تھی، آج بے بس ہے۔ آج سب بے بس ہیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا دعا کی جائے۔ نانی جب تک حواسوں میں تھی تو ہر ملنے جلنے والے کو کہتی تھی کہ دعا کرو مجھے مٹی عزیز ہو جائے، اور آج جو دیکھتا ہے وہ بے اختیار یہ دعا دیتا ہے۔ یہ دعا سننا ہی اتنا مشکل ہے کہ کیسے کی جائے، مگر تکلیف اتنی کہ دیکھی نہ جائے۔ آج بھی مینا اپنی نانی کے سرہانے بیٹھی سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی کہ سب کا کہنا ہے سورۃ یاسین کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ سورت مکمل کر کے قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر ایک نگاہ اپنی نانی کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی اسی سال سردیوں میں دادی کی طبیعت جب خراب ہوئی تھی تو کہتی تھی کہ یہ سردیاں نہ نکالوں گی، تو مینا نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا نانی، ہر سردیوں میں کہتی ہو سردیاں نہ نکالوں گی، گرمیوں میں کہتی ہو گرمیاں نہ نکالوں گی، گرمی سردی نکل جاتے مگر نانی آپ نہیں نکلتی۔ اور اس سال سردی گئی اور جاتے جاتے رشیدہ بیگم کو بستر پر دراز کر گئی۔ ابھی سردیوں کی آخری رمق باقی تھی کہ ایک رات رشیدہ بیگم نے بستر سے اٹھنا چاہا کہ واش روم تک چلی جائیں، مگر اچانک ہی ٹانگوں نے ساتھ چھوڑا اور وہ بستر پہ آ رہی۔ مینا کی ماں زینب نے جلدی سے سنبھالا اور واکر کی مدد سے کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا کہ ٹانگوں میں جان ہی نہیں۔ خیر ان کو بستر پر لٹایا، واش روم کا چیئر کا بندوبست کیا گیا، مگر رشیدہ بیگم کا وجود بالکل بھی ساتھ نہ دے رہا تھا۔ وہ تو ترقی کا بلا ہو کہ پیمپرز چل پڑے،
زینب خاتون نے اپنے شہر غلام مصطفیٰ سے فوراً پیمپرز منگوائے، مگر صبح تک رشیدہ بیگم کی طبیعت ایسے ہی ہو گئی کہ اب جان نکلی ہو کہ اب بے ہوش، بس سانس باقی۔ ڈاکٹر آیا، ڈرپ لگائی، کوئی فرق نہ پڑا۔ دوسرے دن پھر ڈرپ لگی، کچھ آنکھیں کھلی، آواز بحال ہوئی۔ جب آواز بحال ہوئی تو سب سے پہلے امینہ کی آواز لگائی، امین کو بلا دو، امین کو بلا دو، ایک بار بلا دو۔ مینا بولی، نانو ماموں کام سے دوسرے شہر گئے ہیں، جیسا ہی آتے ہیں میں فون کر دوں گی۔ زینب رشیدہ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ رشیدہ بیگم کو ہمیشہ سے بیٹے کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ ہر علاج سے مایوس ہو گئی تو انہوں نے بیٹا گود لینے کی رٹ لگا دی۔ پہلے تو مینا کے نانا ٹالتے رہے، مگر جب عمر مزید بڑھ گئی اور رشیدہ بیگم نے بیٹے کے غم میں مسلسل بیمار رہنے لگ گئی تو انہوں نے رشیدہ بیگم کے بھائی کا بیٹا گود لے لیا، اور وہ تھا امین۔ جب اس رات نانی نے دردناک آواز میں امین کو پکارا تو سب کو لگا کہ شاید نانی کی جان امین میں اٹکی ہوئی ہے، مگر امین تو 10 دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ خیر امین کو فون کیا تو امین نے جلد از جلد کام مکمل کیا، مگر اس جلدی میں بھی 8 دن لگ گئے۔ امین واپس آتے ہی اپنی بیوی شاہدہ کے ساتھ رشیدہ بیگم سے ملنے آ گیا، اور رشیدہ بیگم کو جیسے سکون آ گیا اور طبیعت میں مثبت اثر پڑا۔ امین کو جب گود لیا تب زینب کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ امین تو زینب کی گود میں کھیلا تھا، پھر زینب کے بچے اور امین میں زیادہ فرق نہ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے۔ امین کی شادی ہوئی، نانی اپنی پسند سے بہو بیاہ کر لائیں، مگر بیٹے کی شراکت برداشت نہ کر سکی تو شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ساس بہو میں کھٹ پٹ رہنے لگی۔ امین کو زینب سے محبت تھی تو زینب بھی امین کو بہت چاہتی تھی۔ زینب نے امین کی دلہن کے بھی لاڈ اٹھائے تو صورتحال یہ تھی کہ زینب لگتی تو نند تھی، مگر شہدہ کو اس سے نہ تو تکلیف تھی اور نہ ہی بھند بھاوج کا بیر۔ مگر جب زینب کے ماں باپ زیادہ کمزور ہو گئے تو زینب اپنے شوہر کے ساتھ جا کر اپنے والدین کو امین کے گھر سے لے آئی کہ میں اپنے والدین کی امین سے ملنے کے بعد طبیعت پہلے سے بہتر تو ہو گئی، مگر حالت ویسی ہی تھی، پکڑ کر بٹھانا پڑتا، کھانا بھی مشکل سے کھایا جاتا۔ کچھ دنوں میں مزید بہتر ہوئی، وہ بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی، مگر ہر وقت ایک ہی ضد کہ امین کو بلاؤ۔ امین ملنے آتا تھا، مگر وقفے وقفے سے۔ آہستہ آہستہ کمزوری تو بڑھ رہی تھی، مگر وہ بستر اتر کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ اپنے کمرے سے مینا کو آواز لگاتی، جب مینا جاتی تو ایک ہی بات کہتی، امین کو بلا دو۔ اگر مینا آواز پہ نہ جاتی، زمین پہ گھسٹ گھسٹ کر کچن میں پہنچ جاتی۔ کبھی کہتی دلیا دے دو، جب مینا پہلے دلیا دیتی تو آوازیں لگاتی اٹھاؤ۔ نہ تو نانی کو چین تھا، نہ مینا کو لینے دیتی۔ مینا اگر آگے سے جواب دے دیتی تو زینب کو آوازیں لگائی جاتی۔ اندھیرا ہوتے ہی رٹ لگ جاتی کہ پیمپر تبدیل کرو۔ الغرض طبیعت میں اضطراب بڑھ رہا تھا جو کبھی بھی سکون نہ لینے دیتا، نہ دوپہر کو نہ رات کو۔ مینا رات گئے تک بیٹھی رہتی کہ نانی سو جائیں تو وہ سوئے۔ فجر کے بعد زینب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ماں کا خیال کرے، کیونکہ وہ بیڈ سے نیچے آ جاتی تھی، کبھی اس طرف سے کبھی دوسری طرف سے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ اب ان سے پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا۔
اب نانی کو آواز لگانے کا ایک اور بہانہ مل گیا۔ وہ پانی پینے کے بہانے بلاتی اور انتہائی التجائیہ لہجے میں کہتی، امین کو بلا دو۔ اس سب کو تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ وہ ڈھانچہ بن گئی تھی۔ ڈرپ لگ جاتی تو 2 دن ہوش میں گزر جاتے۔ وہ مینا کو آواز دے کر اپنے پاس بلاتی اور کہتی، مجھے بچا لو۔ مینا کو نانی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آتی۔ کبھی کبھی زینب چڑچڑا ہو جاتی جب نانی ضد کر رہی ہوتی تھی کہ میں امین کے پاس جاؤں گی، مگر زینب اور مینا دونوں جانتی تھی کہ یہ شاہدہ کے بس کی بات نہیں اور شاہدہ کا فرض بھی نہیں، اور نانی ہمیشہ بہو سے شاکی بھی رہتی تھی۔ ہمیں لگتا ہے وقت بہت ہے، رحم ہے، کبھی لگتا کہ وقت بند مٹھی میں قید ریت کی طرح ہے جو پھسلتی ہی جا رہی ہے۔ کبھی وقت برف کی طرح لگتا ہے کہ 1000 جتن کر لو برف پانی بن ہی جاتی ہے۔ زندگی بہت بے اختیار ہے۔ کچھ لوگ ایش جوانی میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کچھ بڑھاپے کے عروج پہ زندگی اور اپنے وار سین کو ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذلت ہی ہے جب لوگ خدمت کرتے کرتے تھکنے لگ جائیں۔ اکثر مینا یہ باتیں سوچتی، پھر دوسری طرف خیال آتا، کیا نانی مر جائے گی؟ کیا ہم پھر کبھی ان کو نہیں دیکھ سکیں؟ تو بے تحاشا پیار آتا، کیونکہ بچپن سے نانی کی گود میں پلی بڑی تھی۔ اور پھر ایک رات جب سب سو رہے تھے، مینا کو سوتے میں گھبراہٹ سی ہوئی۔ مینا اٹھی اور اس میں معمول پہلے نانی کے پاس گئی۔ ان کو شاید پیاس لگی رہی تھی۔ منہ کھولا، چمچے سے پانی ڈالا، واش روم گئی اور پھر دوبارہ نانی کے پاس آئی کہ 2 چمچ پانی اور پلا دوں، مگر اب کی بار پانی منہ میں نہیں گیا بلکہ ایک طرف بہہ گیا۔ مینا جلدی سے اپنی ماں کو بلا لائی، مگر اب اس کی نانی میں جان نہیں تھی۔ مینا وہیں ساری رات اپنی نانی کے ساتھ لپٹی لیٹی رہی کہ آج رات آخری موقع ہے نانی سے چمٹنے کا، ساتھ لیٹنے کا۔ وہ لیٹے لوٹے سوچ رہی تھی کہ کچھ بھی تھا، بے شک نانی اس سے تنگ تھی اور وہ نانی کے ساتھ تھکنے لگی تھی۔ اعصاب جواب دینے لگے تھے، مگر موت ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس لمحے خود کو کس قدر بے بس محسوس کرتا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے جس کا عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ساری رات ایسے ہی بیت گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس نے سب سے پہلے اپنے ماموں کو کال کی، دیگر رشتہ داروں کو آگاہ کیا، نانی کے غسل کے وقت ساتھ رہی، جنازہ تیار کیا اور پھر ماتھے پہ آخری بوسہ دے کر نانی کو 4 کندھوں کے حوالے کر دیا۔ اس رات میں اپنی نانی کے بستر میں لیٹ گئی جہاں کل اس وقت اس کی نانی بقید حیات لیٹی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کے سارے حالات و واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، مگر موت سب پہ حاوی تھی۔ موت ایک نجات بھی ہے، اور وہ یہ سوچ کر مطمئن بھی تھی کہ نانی اب اللہ کے پاس ہے جو دنیا سے بہتر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو